اللہ نے قاتل کی سزا قرآن میں بیان کر دی ہے. فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے، قدرت حاصل ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں. یہ بھی حق حاصل ہے. نمبر 2، یہ حق بھی حاصل ہے کہ دیت لے کے بولو نا بھائی چھوڑ دیں. وارثوں میں کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قاتل سب کی طرف سے بولو نا یار معاف. بھائی یہ میں مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، آج کل گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں سزا ہی نہیں ملتی. گاؤں دیہاتوں میں جتنا جرم ہے اس سے زیادہ سزا ملتی ہے، اور شہروں میں جتنا جرم ہے اتنی بھی نہیں ملتی. مزید آپ آگے جائیں گے تو جس کا جرم نہیں ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ بھی بنا کے کسی پہ بھی کیس ڈال دیا جاتا ہے. تو قاتل یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے. گاؤں دیہاتوں میں، قبائلی علاقوں میں جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اخپل طریقے سے چل رہے ہیں نا اسلام پہ، اخپل طریقے سے. تو اسلام میں پہلا حکم یہ ہے کہ قتل کا حق حکومت کا نہیں ہے، بلکہ مقتول کے نقصان حکومت کا تھوڑی ہوا ہے، مقتول کے وارثوں کا. بیوی ہے تو شوہر انتقام، شوہر ہے تو بیوی، بیٹا ہے تو باپ، باپ ہے تو بیٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کسی کے باپ کو قتل کر دیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے بھی قاتل کو معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معاف. اب حکم خود بخود کہاں آ جائے گا؟ دیت کی، کیونکہ چاروں کا رائٹ تھا نا. ایک نے بھی معاف کر دیا تو اب قاتل کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اب کنورٹ ہو جائے گا معاملہ کہاں؟ دیت کی طرف. تو جو دیت معاف کرے گا اس کے حصے کی تو معاف ہوگی، دوسرے کی معاف. مثلا دیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے اور وارث کل 4 ہیں، تو ایک نے دیت معاف کر دی تو پوری 1 کروڑ معاف 25% معاف ہو جائے گی، کیونکہ آپ دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتے، اپنے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو قاتل کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو مقتول کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو قاتل کے قتل کی اجازت. بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا؟ بول دو نا نہیں ہے. یہ سبق یاد کرو نا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بیٹے انتقام نہیں لے رہے، چاچے آ کے انتقام لے رہے ہیں، تو چاچوں کو حق ہے بھائی، چاچوں کو حق حاصل ہے. بعض گاؤں دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ عورت سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی یا کوئی غلط تعلق ہو گیا تو اسے قتل کر دیتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ قتل شوہر نہیں کر رہا بلکہ عورت کے دوسرے رشتہ دار کر رہے ہیں. یہ ظلم در ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. حالانکہ زنا کی جو 4 گواہ جو چاہیے نا زنا کے لیے وہ بھی ثابت نہیں ہوتے، کوئی ثبوت بھی نہیں. شکوک اور شبہات، کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ ذرا سا شک ہوا، بیگم صاحبہ اننون نمبر پہ بات کر رہی ہیں، تھوڑا سا شبہ ہوا، ڈھیاؤں گولی سے اڑا دیا. جتنا بڑا جرم زنا ہے اس سے بڑا جرم قتل ہے. اس کا پتہ نہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا قاتل ہونا یقینی ہو گیا.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب آپ کی غیرت شرعی حدود سے ہٹ کر ہے. یہ تو وہ غیرت ہو گئی جو عربوں میں تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے کسی کو. تو وہ غیرت ہو گئی نا, جہالت ہو گئی ہے. تو یہ سب میں ہے, کسی میں کچھ ہے تو کسی میں کچھ اور ہے. پورے شریعت پہ نہیں کوئی فالو کرتا اس کو. تو قاتل کو قتل کرنے کا حق کس کا ہے بھائی؟ مقتول کے وارثوں کا. ان وارثوں میں سے ایک نے بھی معاف کر دیا تو باقی سب کی طرف سے معاف. اب دیت پہ آئے گا. دیت میں پھر یہ ہے کہ جو معاف کرے گا اس کے حصے کی ہوگی, باقیوں کی نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارے بعض علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں ان میں دیت پہ فیصلے نہیں ہوتے, لڑکیوں کے تبادلے ہو جاتے ہیں. سلو کا یہ طریقہ اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. بیٹی کو آپ اپنی سلو کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی روایات ہوں گی, آپ کا خاندان ہوگا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی اپنی روایات ہیں تو قیامت کے دن جب اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہوگا تو پھر جب اللہ اعلان کرے گا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار تھے, جو اسلام کو فالو کرتے تھے, تو آپ کہہ دینا اے اللہ میں چونکہ فلاں قوم کا آدمی تھا, میں نے اس معاملے میں فلاں قوم کو فالو کیا ہے. تو اگر اللہ آپ کو کسی قوم کے ہونے کی وجہ سے بخش دے کہ بھئی جنت پنجابیوں کے لیے, جنت سندھیوں کے لیے, جنت پٹھانوں کے لیے, جنت مہاجروں کے لیے, اگر ایسا کوئی اعلان ہو تو پھر آپ ثابت کر دینا اللہ میں پٹھان تھا یا میں پنجابی تھا, اور دیکھو اس کے ثبوت ہے کہ جو پنجابیوں میں رسومات تھیں وہ ساری رسومات مجھ میں تھی, جو پٹھانوں میں تھی وہ ساری مجھ میں تھی, جو مہاجروں میں تھی یا اللہ وہ ساری مجھ میں تھی. تو اگر قیامت کے دن یہ عذر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی پرمپرا تھی, ہمارے اپنی قبائلی روایات تھی, میں نے ان روایات کی پر عمل کیا ہے, تو اللہ کہے چونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی قومی روایات پر چلتے ہیں, پھر تو ماشاءاللہ مزے ہو جائیں گے. بھائی کیا خیال ہے بھائی جان؟ پھر تو مزے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اگر ایسی کوئی کہانی ہوئی نہیں, اللہ کہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے جو قرآن پہ چلے ہوں گے, تو پھر میرے بھائی یہ پٹھان پنجابی ہونا اور مہاجر ہونا اور یہ سرائکی ہونا اور یہ ہماری قوم اور ہماری پرمپرا اور ہمارا رواج, یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی, بلکہ یہ مروا دیں گی آپ کو. اللہ نے جو کلام نازل کیا قرآن مجید میں, قصاص کے قوانین اور دیگر قوانین نازل کیے, وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے, وہ تمام قوموں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. تو اس قانون میں یہ داخل ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے. پہلی بات, ان کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے, ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قتل کر دیں, یہ پورا حق حاصل ہے. گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل اگر ثابت ہو جاتا ہے, یہ بات بھی ہے کہ ثابت تو ہو, گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل. بولو نا یار کیا ہو گیا؟ نہیں ہے تو بولے نا, نہیں ہے. تیسری بات, معاف کرنے کا حق بھی ان کو حاصل ہے. چوتھی بات, معافی پیسوں پہ ہوگی یا فری میں ہوگی؟ لڑکیوں کے تبادلے کی صورت میں نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اس کو بھیٹ چڑھا دی اپنی سلو کی. جب آپ دشمن قوم میں بیٹی دیں گے وہ تو ویسے ہی کہیں گے یہ تو سلو میں ملی ہم کو, اور ظلم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر. تو یہ تمام قوانین اللہ نے آسمان سے نازل کی, لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا.